یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی کی رسم پوری دنیا کے اوپر ہے اور بدقسمتی سے وہاں تو اتنا اس کا زور شور نہیں ہوتا ان ممالک میں جتنا پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، اور یہاں وہ پھول دے کر کے کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مومن کے تو خمیر میں محبت رکھی گئی ہے اور وہ سویر سے لے کر شام تک محبتیں ہی بانٹتا پھرتا ہے۔ ہم محبت کے لیے ایک دن کو مخصوص نہیں کرتے، ہمارا ہر لمحہ پیار بانٹنے والا ہوتا ہے، اور وہ محبت نہیں ہے جو غیر محارم کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بے حیائی اور شہوت کا ایک روپ ہوتا ہے۔ محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو ماں ہے، محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو یہ پاک باز ہستی ہے اس دنیاوی رشتوں میں، اور پھر باپ ہے تمہارا، اور تمہارے اعزاء و اقربا ہیں، تمہارے بچے ہیں، اور ہم سویر سے لے کر شام تک محبت ہی بانٹتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ایک پھول سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، سویرے مزدوری پہ جاتا ہے اور بڑھاپے کے باوجود وہ شام تک جو ہے وہ اپنے کمزور کندھوں پر اور کمزور وجود پر جو ہے وہ بوریاں اٹھا اٹھا کر کے شام تک مزدوری کرتا ہے، اور شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دوپہر کا کھانا بھی تھوڑا کھاتا ہے کہ میرے پیسے بچ جائیں، اور بعض اوقات وہ پیدل چل کے آتا ہے۔ تو کیا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ثبوت اس سے بڑھ کر بھی کوئی چاہیے؟ تو یہ تو محبت ہی ہے، اسلام تو محبت دیتا ہے، لیکن یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے بدتمیزی اور بھیا باختگی کا ایک پروگرام ہے۔ مسلمانوں کو ایسی رسمیں، اگرچہ ایسی رسموں کے نقصانات نہ بھی ہوں جو مغرب سے آتی ہیں یا دیگر جو ہیں وہ لا دین قوتوں سے آتی ہیں اور یا کسی اور دین سے آتی ہیں، ان رسموں کی بھی نفی کی گئی ہے، چہ جائے کہ وہ رسم جو اسلام کے بنیادی مزاج کے خلاف ہو۔ ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، اسلام کی پہچان حیا ہے، اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے۔ تو ہمیں تو اس کا سبق دیا گیا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ملنے والوں کو بھی سختی سے، نفرت کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے۔ کوئی گن پوائنٹ پر لے کر آپ کو بولتا نہیں ہے، پھول دیتا ہے کہ نہیں دیتا، فلاں کو فون کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ لے کر تو نہیں نہ کہتا یار۔ آپ کی نفس نے ہی آپ کو کڈنیپ کیا ہوا ہے۔ توڑ دو اس پنجرے کو، نکالو نفس ہمارا کی قید سے باہر، اور لگا دو نعرہ ہم ویلنٹائن ڈے نہیں منائیں گے، نہیں منائیں گے، نہیں منائیں گے۔ یہ ہمارا اسلامی تہوار نہیں ہے، بلکہ اس تہوار کے ذریعے بے حیائیوں کا دروازہ نہیں کھلا، بے حیائیوں کا پھاٹک کھلا ہے۔ اجنبی مرد، اجنبی عورتیں، لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتی ہیں، استغفر اللہ استغفر۔ اے مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے یار، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری بچیاں اجنبی لڑکوں کے ساتھ گلے ملیں گی؟ یعنی اجنبی مردوں سے پردہ ضروری تھا، بلکہ ہے پردہ گیا، سب کچھ جا رہا ہے۔ یہ اسی بے حیائی کا نتیجہ ہے جو آج کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں۔ بے پردگی کرنے والی ہو، بے پردگی ختم کر دو۔ اجنبی مرد، اجنبی عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ٹائپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آپس میں جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ رشوت کے حکم میں داخل ہے، اس لیے ناجائز و حرام ہے۔ اگر کسی نے یہ تحائف لیے ہیں تو اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ تحائف واپس کرنا بھی لازم ہے۔ جو لوگ میڈیا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ویلنٹائن ڈے کے کلچر کو عام کریں، اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں، اگر وہ لوگ سن رہے ہیں تو برائے کرم اس حدیث پاک پر غور کریں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، اس کے لیے اس سے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ لہذا جو بھی، خواہ وہ میڈیا ہے، پیپر میڈیا ہے، الیکٹرونک میڈیا ہے، جو اس کو چلانے والے، کرنے والے، جو اس میں حصہ لینے والے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ویلنٹائن ڈے کی جو ہسٹری ہے اسی پر تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گی۔ 14 فروری کی یہ تاریخ جو ہے یہ ایک عیسائی مبلغ سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں منائی جاتی ہے، جس نے رومن بادشاہ
کلاڈیوس کے خلاف بغاوت کی تھی، کیونکہ بادشاہ کا خیال تھا کہ اس کی فوج کی شکست کے اسباب میں یہ بات ہے کہ رومن نوجوان اور سپاہی عشق و محبت اور شادی کے چکروں میں صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، لہذا انہوں نے سپاہیوں کی شادی پر پابندی لگا دی۔ ویلنٹائن نے اس کے خلاف بغاوت کی، کہا جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا اور 14 فروری کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس نے مرتے وقت جیلر کی بیٹی کو، جو اس کی دوست تھی، ایک خط لکھا جس میں دستخط اس طرح کیے کہ تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے، اور وہاں کے عیسائی پوپ نے 14 فروری کے دن کو ویلنٹائن ڈے سے موسوم کیا، اور 14 فروری محبت کے پیغامات باہم پہنچانے کی تاریخ بن گئی۔ رومن کے ہاں روایت تھی کہ 14 فروری کو رومن خداؤں کی ملکہ جونو، جو کہ عورتوں اور شادی کی دیوی تھی، اس کی یاد میں منایا جاتا تھا، اور 15 فروری کی شام ایک جشن ہوتا۔ اس پارٹی سب رومن لڑکیوں کے نام ایک جار میں رکھ دیے جاتے، ہر رومن لڑکا اس جار سے ایک نام نکالتا اور جس لڑکی کا نام نکلتا اس کے ساتھ شام گزارتا۔ بعض اوقات لڑکے لڑکیوں کے جوڑے بنانے کا کام سارا سال جاری رہتا، اور اس دوران یہ لڑکے لڑکیاں محبت میں گرفتار بھی ہوتے اور شادیاں بھی کر لیتے۔ سر ویلنٹائن کے حوالے سے یہ تاریخ محبت کے پیغامات، کارڈ اور تحفے باہم بھیجنے کی تاریخ بن گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دن کو کیوں منائیں؟ یہ ان کے لیے تو کوئی اہم دن ہوگا، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم ہیں کون، اور ہمارے لیے پیروی کس کی؟ کیا آنکھیں بند کر کے دوسروں کی پیروی کریں گے؟ جو جدھر لے کے جاتا ہے اس کے پیچھے چل پڑیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، کوئی کلچر نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی ہمارے پاس اپنی عظمت کے نشان نہیں کہ ہم دوسری قوموں کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یعنی جس چیز کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں خود اس کی حقیقت کیا ہے۔ بغیر، یعنی شادی کے بغیر اور شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کی باہم محبت کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن پاک میں صاف طور پر منع کیا گیا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 25 میں، کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، پاک دامن بننے والیاں، نہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ چھپے دوست بنانے والیاں۔ یعنی مسلمان عورتیں چھپی دوستی نہیں کرتی، ان کی وفاداری اور ان کی محبت اپنے شوہر کے سوا دوسروں کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ اور آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں شادی سے پہلے اس طرح کے کھیل میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بسا اوقات ساری زندگی ایک ندامت اور ایک اس اذیت میں گزارتی ہیں کہ جس میں وہ اپنی شوہر کی خیانت کی مرتکب ہوتی، اور بہت سے اوقات میں بسا اوقات شوہروں کے دل میں جب بدگمانی اور شک پیدا ہوتا ہے اور ایسی بات آتی ہے کہ ہماری بیوی ہماری وفادار نہیں اور ہم سے پہلے یہ دوسروں کی آنکھوں کا تارا رہ چکی ہے، تو شوہر کے دل سے قدر اور عزت اور محبت سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتی۔ عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی عزت و عصمت ہے، وہ بیکار کی مفت چیز نہیں کہ ہر ایک کے دل لبھانے کا سامان بنے۔ اسلام میں تو ایسا کوئی تصور نہیں کہ آپ کسی ایک خاص دن کے قید ہو جائیں۔ اسلام میں اگر غلامی ہے تو صرف اللہ کی، پابندی ہے تو صرف اس چیز کی کہ دن میں 5 وقت وہاں حاضری دیں، لیکن ہم نے بے جا کی پابندیاں اپنے آپ پر عائد کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا کر لیا۔ سنا ہے 14 فروری کوئی ڈے منایا جاتا ہے، اور اس میں کچھ لڑکے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل دن ہے جس میں ہم نے پھول دینا ہے کسی لڑکی کو، اظہار محبت کرنا ہے۔ ایک سنار کے بارے میں عارف رومی نے لکھا ہے کہ وہ اس نے بے اولاد تھا تو اس نے ایک بچہ لے کے پال لیا، تو بچہ اس کو باپ کہتا تھا، اس کی بیوی کو ماں کہتا تھا۔ انہوں نے لے پالک بچہ تھا، اور یہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی ترس جاتے ہیں، کئی دفعہ ترسے ہوئے لوگ تھے، بچے کو لے لیا، پالا، وہ بچے نے بھی حد کر دی فرما برداری کی۔ اب وہ جوان ہو گیا اور بڑا خوبصورت جوان ہوا۔ وہ سنار کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے صفائی میں، نیکی میں گزار دی۔ ایک دن دکان کے پہ ایک عورت آئی تو وہ کہنے لگی یہ چوڑیاں مجھے خود سے آپ پہنا دیں۔ وہ کہتا ہے میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میرے دل میں غلط خیال آ گیا، میں نے غلط نظریے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور جب میں نے اس کا وہ ہاتھ اس نظریے سے پکڑ لیا، تھام لیا، بہرحال وہ چلی گئی، لیکن وہ میرے ذہن کے اندر ناپاکی آ گئی۔ تو میں گھر گیا تو میری بیوی باہر کھڑی تھی اور رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بچہ ساری زندگی فرما بردار رہا، میں نے ماں بن کے پالا،
پر آج اس نے غلط ذہن سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور میں تڑپ گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں کہ یہ اگرچہ لے پالک تھا، کسی کا تھا، پر میں نے تو پتر سمجھ کے پالا تھا، یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا میری چیخ نکل گئی تو میں نے اسے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں، یہ میری غلطی ہے۔ میں نے باہر آج نظر گندی کی ہے تو رب نے مجھے سزا دی، یہ مجھے سزا ملی ہے۔ تو کسی کی بہن کو پھول بھیجنا چاہتا ہے تو اگر اسی رات تیری بہن کو پھول آ گیا تو کسی کی بیٹی پر گندی نظر ڈالتا ہے تو اگر یہ تیرے گھر میں یہ قرض چکانا پڑا۔ وہ ایک دوست ہے تو وہ پسند کی شادی کر رہا تھا اس کے گھر میں، تو اس کی بہن نے کہا ہے اس سے، اس کی بہن نے کہا، اس نے کہا بھائی تو مرضی کی شادی کر رہا ہے، میرا ابا اپنی پگڑی تیرے پیروں میں رکھتا ہے، ماں دوپٹہ رکھتی ہے کہ بیٹے ہم تباہ ہو جائیں گے، نہ کر، اور آج اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دے، میں بھی مرضی کی شادی کروں۔ تو وہ کانپ گیا بری طرح سے، وہ کہتا ہے یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا تو تیرے لیے اگر یہ جائز ہے تو میرے لیے کیسے منع ہو گیا؟ تو یہ کوئی مہذب قومیں نہیں جو ایسے کرتی ہیں، یہ کوئی تعلیم یافتہ ہونے کی یا گورا چٹا ہونے کی علامت ہے کہ آپ کسی کو پھول بھیجیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ مہذب قوم اور شریف لوگ کون ہوتے ہیں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اگر تیری نظر زیادہ جھکی ہوئی ہے تو زیادہ حیا والا ہے۔ اس لیے یہ کوئی گند مند کسی جگہ بھی کسی شخص کو کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ یاد رکھیں اس لیے کہ جب آپ کے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھر بھی آپ یہ ذوق بنائیں تو پھر پتہ نہیں کیا سوچتی ہے دنیا، کہاں رکیں گے۔ اس لیے یہ ساری رسومات ان لوگوں کی ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے وائرس ان کی زندگیوں میں آتے ہیں، پھر ان کی لاشوں سے تعفن نکلتا ہے، تعفن، اور پھر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دفنانے کے نہیں جلائے جانے کے قابل ہو۔ اللہ سے ڈرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس لیے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کریں، بچوں پر نظر رکھیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لبرلزم کی طرف آپ جا رہے ہو عورت کی آزادی کے نام پہ، اس میں خدا کی قسم عورت کی بربادی ہے، یہ بکاؤ مال بنتا جا رہا ہے۔ عورت جو ہے نا، ایک مرد کی ہوس پوری کرنے کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے۔ عورت خود اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے اور خود اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے۔ اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا، عقل سے فیصلہ کرواؤ نا۔ عقل کیا کہتی ہے کہ مرد جب عورت کی طرف جائے تو دوستی کے نام پہ کچھ بھی کرتا رہے اس کے ساتھ، گرل فرینڈ کے نام پہ لیو ان ریلیشن کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی جو آپ کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہوگی، ہندوؤں میں بھی کبھی باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی، گوروں نے کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اب لیو ان ریلیشن کے نام سے ایک نئی بے حیائی معاشرے میں آ رہی ہے کہ آپ کسی سے بھی ایک کانٹیکٹ کر کے ایک ایگریمنٹ کر کے معاہدہ کر کے اس کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں۔ یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے کہ جیسے گدھے اور گھوڑا جو ہے نا، اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، بس کبھی بھی کسی کے ساتھ تعلق ہوا تو تھوڑا بہت کانٹیکٹ تو اس کا بھی ہوتا ہے۔ میرج جو ہے نا، میرج جو شادی ہے، یہ انسانوں کے رہنے کا طریقہ ہے، یہ تہذیب یافتہ لوگوں کے رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں گدھے گھوڑے کا کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے منائیں، محبت کے نام پہ لڑکیوں کے کپڑے اتر رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے، لیکن یہ ہو رہا ہے معاشرے میں۔ آپ کو کپڑے اترتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں اور ہمیں بول رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو بتاؤ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا معاشرے میں؟ اس گدھے گھوڑوں والا کلچر اور کتے بلیوں والا کلچر آپ معاشرے میں لے کر آ رہے ہیں، تو خدا کا واسطہ آپ اللہ کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ عقل سے فیصلہ کروائیں کہ آپ یہ عورت کو عزت دے رہے ہیں یا اس کو ایک بکاؤ مال بنا رہے ہیں، ایک ٹیشو پیپر کی طرح کہ جو استعمال سے پہلے بڑا خوشنما ہوتا ہے اور جب ٹیشو پیپر کو استعمال کر دیا جاتا ہے تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی حال ہے جو عورت کا فیوچر میں بننے والا ہے۔ ہمیشہ سے لڑکیاں باپ کے گھر میں پلتی تھیں اور باپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے گھر سے، باپ اور بھائی کے نگرانی میں اس کے سائے میں اپنے شوہر کے گھر رخصت ہوتی تھیں، ان کی وہاں عزت ہوتی ہے۔ شوہر جب اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس کو اس کی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہ ارینج میرج ہوتی ہے، گھر میں ایک بیوی عزت کے ساتھ آتی ہے، باپ اور بھائی سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ شخص ہماری بیٹی اور بہن کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ لڑکیوں کو بیوقوف نہیں بناتے، باپ کا سایہ ہوتا ہے لڑکی کے اوپر، بھائی کا سایہ ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے گلاب کا پھول کے گرد اللہ نے کانٹے رکھے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے اس پھول کو توڑنا، پہلے ان کانٹوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ نے عورت کو ایک اٹریکشن کی چیز بنایا، لیکن اس کے گرد اللہ نے باپ اور بھائی کا ایک کانٹے دار درخت پیدا کر دی ہے، ایک سایہ پیدا کر دیا ہے کہ ان کانٹوں سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ آپ کو پہلے باپ اور بھائی کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں آپ کی بیٹی کے قابل ہوں۔ وہ آپ کی جاب چیک کرے گا، وہ آپ کا خاندان دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ میری بیٹی کے پیرالل اس کے کفو، اس کے ہم پلہ ہیں یا نہیں ہے۔
اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک عزت داروں کی طرح آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے رخصت ہوگی اور وہ پورا خاندان اس کو ریسیو کر رہا ہوگا. وہ محض ایک شوہر کی بیوی نہیں ہوگی بلکہ اس کی ایک ساس ہوگی, اس کی ایک سسر ہوگی, اس کا ایک سسر ہوگا, اس کے رشتہ دار ہوں گے, دیور ہوں گے, جیٹھ ہوں گے, پورے ایک فیملی میں جائے گی وہ. اس میں عورت کا تحفظ ہے, عورت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوگا, طلاق دینا آسان نہیں ہوگا, پورا خاندان انوالو ہوگا کیونکہ وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہے, وہ آپ کے باپ کی بہو بھی ہے, آپ کی ماں کی بہو ہے, وہ آپ کے بھائی کی بھابھی ہے. وہ اس کو آپ چھوڑیں گے تو اس کا مطلب بھائی کو بھابھی کے رشتے سے محروم کر رہے ہیں, باپ کو بہو کے رشتے سے محروم کر رہے ہیں, ماں کو بہو کے رشتے سے محروم کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر کے بس وہ جو گورے جس کلچر کی طرف چل رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, تم لوگ اپنے سے جو پہلے یہود و نصارہ ہیں نا ان کو فالو کرو گے اور اتنی الٹی چیزوں میں ان کو فالو کرو گے. حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تم بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرو گے. حالانکہ جو گوہ کا بل ہے وہ انسانوں کے رہنے کی چیز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی گورا اس میں گھسا ہوگا نا تو آپ کہو گے یار یہ بھی فیشن ہے, یہ بھی کلچر ہے, گورا کیونکہ گو کے بل میں گھس کے رہتا ہے تو میں بھی اس میں گھس کے رہوں گا. تو سینس لیس باتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں کیونکہ یورپ کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, گورے کر رہے ہیں. وہ پچھتا رہے ہیں اس معاشرے سے, وہ تنگ آ چکے ہیں, وہ میرج کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. وہ شادی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تبھی تو ان کے یہاں اتنے سخت قانون ہے کہ ڈیورس دینے پر آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی ہو. لیکن اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. جو غلطی وہ کر رہے ہیں آج ہمارے ہاں بھی وہ غلطیاں کی جا رہی ہیں. یہ کام ہندوؤں کے کرنے کا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ویلنٹائن ڈے منانا اور گرل فرینڈ کو پھول پیش کرنا اور اس کو جو ہے نا وہ تحفے تحائف دینا, یہ ہندوؤں پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, ان کے مذہب کی کوئی ٹھوس تعلیمات نہیں ہے اس بارے میں. یہ کام عیسائیوں پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس سسٹم نہیں ہے, تباہ ہو گیا, ان کی آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی. یہ یہودیوں پہ سوٹ کرتا ہے, یہ سکھوں پہ سوٹ کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے اور قرآن دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس عورت تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے, وہ ہے نکاح. شادی کر کے تم جا سکتے ہو اس کے پاس, اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, جو بھی اس کے علاوہ راستہ اختیار کریں گے یہ خدا کی حدود کو توڑنے والے ہیں اور دنیا میں سزا بھی ملے گی بے سکونی کی, فیملی سسٹم تباہ ہوگا. اصل سزا ان لوگوں کے لیے آخرت میں ہے جو جہنم کی آگ کی صورت میں اللہ نے رکھی ہے. تو آپ کو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, نہ سنو معاشرہ کیا کہتا ہے. آپ حلال طریقے سے 4 بیویاں رکھو, ان کے درمیان عدل کرو, ان کے حقوق ادا کرو, ان سے ہونے والی اولاد کے باپ بن کے دکھاؤ, ان کی کفالت کرو, ان کو گھر دو, رہائش دو, ان کے حقوق ادا کرو. لیکن آپ کو گرل فرینڈ ایک بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, نہ گرل فرینڈ کو آپ کو تحفے تحائف دینے کی اجازت ہے. اور اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی تو یاد رکھیں خواتین کا بیڑا غرق ہونے والا ہے اور یہ خواتین اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں آزادی مل رہی ہے, ہم جس سے چاہیں دوستی لگائیں. آپ کو آزادی نہیں مل رہی, آپ تک پہنچنا مرد نے بہت آسان کر دیا ہے. اللہ نے مشکل بنایا تھا کہ مہر ہے, نکاح ہے, گھر دو, رہائش دو اور اس کی تمام ذمہ داریاں اٹھاؤ اور پراپر طریقے سے اس کو بیوی بنا کے گھر میں رکھو, پھر ساری زندگی اس کے بچوں کا خرچہ اٹھاؤ, پھر بیٹیوں کی شادی کی فکر, بیٹوں کی فکر, یہ ساری ٹینشنیں, ان کی ایجوکیشن کی فکر باپ کے کندھوں پہ اللہ نے, مرد کے کندھوں پہ اللہ نے ڈالی. وہ ساری زندگی عورت کا محافظ بنتا ہے, پھر یہ عورت بڑھاپے میں دادی نانی بنتی ہے اور اپنے بچوں کی ماں بنتی ہے, بھائیوں کی بہن بنتی ہے. ساری عزتیں عورت کو سے چھین کر ویلنٹائن ڈے جیسی بےہودگی کے نام پر, محبت کے جھوٹے نعروں کے نام پر مرد کی ایک جو ہے نا صرف ہوس پوری کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے. بالکل اس کی ایسے میں مثال دیتا ہوں بار بار کہ ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. تو معاشرے میں جو عورت کو بنایا جا رہا ہے وہ صرف ایک جنسی ہوس پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جب مرد اس سے جنسی ہوس پوری کرے گا اور اس کا حسن خراب ہونا شروع ہو جائے گا, وہ ٹیشو پیپر کی طرح اس کو نظر انداز کر کے پھینک دے گا. بعض دفعہ اس کا حسن خراب بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن مرد کی زندگی میں کوئی دوسری گرل فرینڈ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی بریک اپ ہو گیا اور رشتہ ٹوٹ گیا. ان کا بریک اپ نہیں ہو گیا, اس کو اب دل بہلانے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ اور مل گیا ہے. تو اسی طرح مرد ایک اپنی زندگی میں 20 30 لڑکیوں سے اپنی ہوس پوری کرتے ہیں. تو اس میں نقصان عورت کا ہے. عورت یہ بات نہیں سمجھ رہی ہے. عورت اپنے تک پہنچنے کو مشکل بنائے, ماں باپ اپنی بیٹی تک پہنچنے کو مشکل بنائے, تو اس میں عورت کا فائدہ ہے, اس میں عورت کی عزت ہے. اور اگر آپ گدھے گھوڑے اور کتے بلیوں والا کلچر چاہتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے منائیں آپ اور معاشرے میں اسی کو پروموٹ کریں. تو میرے پاس اس سے زیادہ کہنے کو کچھ نہیں ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. میں اپنے خدا کا, اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں
اے اللہ تو نے مجھ پر فضل کیا کہ تو نے مجھے مسلم پیدا کیا، میں اگر مسلمان نہ ہوتا، میں قرآن و سنت پر ایمان نہ رکھتا تو شاید میں بھی اسی ماحول میں بہہ جاتا، اور وہ ماحول جس سے دنیا تباہ ہو رہی ہے ہم بھی اسی رو میں بہہ جاتے۔ میرے رب کا مجھ پر احسان اور اہل اسلام پر میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح اور غلط کو بتا دیا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ عیسائیوں کی راہبوں کی طرح عورت سے دور رہو اور ہندوؤں کے پنڈتوں کی طرح عورت سے دور رہ کے جنگلوں میں زندگیاں گزارو۔ اس نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ عورت سے دور رہنا کوئی عبادت ہے، یہ بھی ہمیں نہیں کہا۔ نیچرل مذہب ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ نے فرمایا اسلام وہ نیچر ہے جس پر میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اس نے نہیں کہا دور رہو، بلکہ اس نے کہا تم عورت کے قریب جا سکتے ہو، عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے بنایا، لیکن جانے کا ایک وہ طریقہ ہے جو مہذب ہے، جو شائستہ لوگوں کا طریقہ ہے، جو تہذیب یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے، وہ ہے کسی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجو، لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی تمہیں سمجھے گا تو پراپر طریقے سے اس کو رخصت کرے گا، تمہارے گھر میں وہ آئے گی اور تمہاری بیوی بن کے رہے گی، تمہارے بچوں کی ماں بنے گی، اور اس کا وراثت میں حصہ ہوگا۔ گرل فرینڈ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس کا وراثت میں حصہ ہوگا، اور اس کو چھوڑنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ طلاق کے بعد تمہارے ذمے خرچے ڈالے جائیں گے اگر تم ڈیورس دیتے ہو۔ بہت سارے ایک طریقے رکھے، ایک پراپر راستہ رکھا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ تہذیب یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے، اور اس میں اسلام نے مرد کو چھوٹ دی ہے۔ تم عدل کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے حقوق پراپر طریقے سے ادا کرو۔ عدل نہیں کر سکتے، تم افورڈ نہیں کر سکتے، تمہارے اندر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر ایک پر اکتفا کرو، اسی کے پراپر پورے حقوق ادا کرو۔ یہ پورا ایک سسٹم اسلام نے مجھے بنا کے دیا، آپ کو بنا کے دیا۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم انگریزوں کو فالو کریں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ہندوؤں کے کلچر کو فالو کریں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ہندوؤں میں بھی، سکھوں میں بھی جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ اس کلچر کو نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہیں یہ تباہی ہے، وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ویلنٹائن ڈے کو۔ تو جب ان میں سمجھدار لوگ پسند نہیں کر رہے تو اسلام میں اور مسلمانوں کے پاس تو بھائی قرآن ہے۔ تو قرآن نے ہمیں نہ تو یہ کہا کہ عورت سے دور رہو، نہ یہ کہا کہ درندے بن کے جانور اور بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے عورت کو استعمال کرنا شروع کر دو، گدھے گھوڑوں کی طرح۔ اسلام نے ایک پراپر وے بتایا ہے، پراپر راستہ بتایا ہے، یہی اعتدال کا مذہب ہے۔ تو آج علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یاد رکھیں آج صرف بتایا جا رہا ہے، منوایا نہیں جا رہا، کیونکہ منوانے کی طاقت اللہ نے علماء کے ہاتھ میں نہیں دی ہے، نہ علماء کے پاس ہے منوانے کی طاقت۔ منوانے کی طاقت گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ ہمارا ملک اسلامی ہے، اگر گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ کو قیامت کے دن چھوڑ دے گا۔ اس لیے عقل کا اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ حلال کی طرف آئیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے، اور انہیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور لیونگ ریلیشن کے خوشنما نعروں کے نام سے جو الو بنانے کی مہم چل رہی ہے، اللہ ان زہریلے نعروں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ کہ لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، نظریں چھپا کے چلا کرو، نظریں چھپا کے چلا کرو۔ لڑکیوں سے کہتا ہوں سر چھپا کے چلا کرو، تمہاری قیمت اللہ لگانے والا ہے۔ فاطمہ کی بیٹی بنو، مغرب کی بیٹی نہ بنو۔ مغرب کی لڑکی نے لباس اتارا ہے اور وہ ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، نہ وہ ماں ہے، نہ وہ بیوی ہے، نہ وہ بہن ہے، نہ وہ بیٹی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، پھینک دیا۔ مردوں کی شہوت کا وہ شکار بنی ہوئی ہے، نشانہ بنی ہوئی ہے، اور اس کی نہ یہ زندگی ہے، نہ وہ کٹی پتنگ ہے جس کی نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی آسرا ہے، نہ کوئی کنارہ ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ مرد عورت میں حد فاصل ہے، میرے رب نے قائم کی ہے، میرے رب نے قائم کی ہے۔ اپنی نظروں کو جھکا کے چلو، حد درمیان میں فاصلہ رکھو، ورنہ یہ آزادانہ ملاپ تہذیب کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ مغرب کے سارے دانشور 8 آنسو رو رہے ہیں کہ اس گندی تہذیب کو کیسے صاف کریں، اپنی معاشرت خاندان کو کیسے واپس لائیں، ان کے ہاتھوں سے ڈور نکل چکی ہے۔ ہمارے سامنے، ہماری عورتوں کے سامنے حضرت فاطمہ ہے۔ جب حضرت فاطمہ پل سرات سے گزریں گی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا نظریں جھکاؤ، محمد مصطفیٰ کی بیٹی پل سرات پر ہے۔ ہمیں تو یہ حیا سکھایا گیا ہے، ہمیں تو یہ حیا سکھایا گیا ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ ہماری نظروں میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری نظر پاک ہو گئی تو میرے رب کی قسم پتے پتے میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا، ذرے ذرے میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا۔
اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہوگا، تمہاری شاہراہ کے قریب ہوگا، تم یا اللہ کہو گے عرش تک کے دروازے کھل جائیں گے، تم سجدوں میں سر رکھو گے، رحمت بارش کی طرح تمہارے اوپر برسے گی۔ پڑھو پڑھو لیکن درمیان میں فاصلہ رکھو، اپنے اخلاق اپناؤ، گالی سے بچو، گالی سے بچو، گالی سے بچو، آپس کی لڑائیوں سے بچو، سیاست سے بچو، اپنی آخرت کو سامنے رکھو تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی تمہاری ہے، وہ دنیا بھی تمہاری ہے۔ ایک بات میں آج تم سب سے مانگتا ہوں، جولی پھیلاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھو، آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، اپنے اللہ اور اس کے رسول سے صلح کر کے اٹھو۔ آج تک اپنی مان کے چلے تھے، اب اللہ کی مان۔ ایک ہمارے علاقے میں نوجوان تھا، بڑا زمیندار، میری زمین کے قریب اس کی زمین ہے، تو وہ ہر ہفتے اس کے باغ میں ناچ گانا ہوتا تھا، ہر ہفتے، اور شراب پانی کی طرح چلتی تھی۔ ایک دن اس کے پاس چلا گیا، میں نے اس کو فون کیا، تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑا حیران سا ہو گیا، مجھے ملنا چاہتا ہوں؟ میں کہا ہاں ملنا چاہتا ہوں۔ میں آ گیا تو جہاں اس کے وہ ناچ گانا ہوتا تھا وہاں ایک وہ ڈائس سا بنا تھا، مجھے وہاں لے گیا، وہاں بٹھایا۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے تیری؟ کہنے کا 36 سال۔ میں نے کہا 36 سال تم نے اپنی سا بنا تھا، مجھے وہاں لے گیا، وہاں بٹھایا۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے تیری؟ کہنے کا 36 سال۔ میں نے کہا 36 سال تم نے اپنی مرضی پہ گزارے، باقی اللہ کی مرضی پہ گزارے۔ اور کوئی تقریر نہیں کی میں ایک جملہ کر، میرے اندر میں درد تھا، تو درد سے جو بات ہوتی ہے وہ بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا تم نے 36 برس اپنی مرضی پہ گزارے، باقی اللہ کی مرضی پہ گزار دو۔ تو اس پر ایسی ندامت طاری ہوئی۔ اسے کہنے لگا آپ حج پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا جا رہا ہوں۔ کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ پھر جو اللہ نے اس کا رخ بدلا اور اس کی زندگی بدلی، وہ بالکل 180 پہ چلا گیا۔ جوانی کو قیمتی بناؤ، میرا رب اعلان کرے گا قیامت کے دن، وہ کہاں ہیں جن کی جوانی بے داغ تھی، آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ اور توبہ کرو پچھلی پر۔ توبہ پہ اللہ سب معاف کر دیتا ہے، توبہ پہ شرک معاف ہو جاتا ہے، کفر معاف ہو جاتا ہے۔ اور میرا رب یوں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ معاف کر، میں سارے معاف کر دیتا ہوں، سارے معاف کر دیتا ہوں۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل، روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی اور شراب کا دور چلتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار، 10 لاکھ روپیہ کے برابر ہے 60 دینار، 10 لاکھ روپے ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لے کر آیا۔ تو اس کے پاس کتنی دولت تھی؟ جب کمرے میں تنہا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی کفل اس پہ رو رہی ہوں کہ میں عزت دار لڑکی ہوں، میں عزت فروش نہیں ہوں، میں عزت بیچنے والی نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی۔ جب مالدار لوگ اپنے نشے میں مست ہوتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بچیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی۔ میں نے کہا کفل عزت دار ہوں، غربت نے یہاں پہنچایا ہے۔ تو کفل جانوروں جیسا انسان تھا، اسے کسی کی غربت سے کیا جھٹکا لگا، اس بچی کے آنسوں نے اسے ہلا دیا۔ بعض اوقات بڑے بڑے خطبے وہ کام نہیں کرتے جو چند آنسو کام کر جاتے ہیں۔ اس نے کتنی تقریریں سنی ہوں گی لیکن سب اوپر سے گئیں، ایک معصوم بچی کے آنسوں نے ہلا دیا۔ تو کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، جو تمہیں رقم دی ہے تمہیں ہدیہ، میرے لیے دعا کر، میں کتا انسان ہوں، میں آج تیرے آنسوں کی طفیل توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے لیے دعا کر دینا۔ اور کفل کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے میں کاتب تقدیر کیا لکھ چکا ہے۔ وہ بچی گھر پہنچی، کفل مر گیا۔ اور توبہ کو گزرے ہوئے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کفل مر گیا۔ ہاں کل یہ مردہ اپنے گھر میں ملتا تو اس کا کوئی جنازہ پڑھنے نہ آتا، اس کو کوئی کفن دینے نہ آتا، اس کو کوئی غسل دینے نہ آتا، شاید پتھر مار مار اس کی لاش کو اسی میں وہ پتھروں میں دبا دیتے۔ واہ واہ واہ، میرے رب تو کیا رب ہے، کیا رب ہے،
تو کیا رب ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہمارے لیے تو اور بھی نرم ہے۔ میرے رب نے غیب سے پردہ ہٹا دیا، غیب سے پردہ ہٹا دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ لکھوانے کا کیا مطلب تھا کہ اٹھو اس کے جنازے کے لیے، اٹھو اس کے دفن کفن کے لیے، اٹھو اس کو کندھا دینے کے لیے کہ میں معاف کر چکا ہوں۔ اپنی غفلتوں سے توبہ کرو، اپنی غفلتوں سے توبہ کرو، اپنے رب سے تعلق بناؤ، اس کے محبوب کی زندگی اپناؤ، نماز نہ چھوڑو، اچھے اخلاق نہ چھوڑو، جن استادوں سے سیکھو ان کا ادب و احترام کرو، جن استادوں سے پڑھو ان کی عزت اور توقیر کرو، ان کے آگے سر نہ جھکاؤ، ان کے آگے سر جھکاؤ، ان کے آگے سر نہ اٹھاؤ، ان کے سامنے اونچی آواز میں